سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج ایک ایسی شخصیت کا انتخاب ہم نے کیا کیا بلکہ اللہ رب العزت نے کیا، اور ان کو رقاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے رکھا کہ جیسے سورج اور چاند ہوتے ہیں، آپس میں ملتے نہیں ہیں مگر شعائیں، ضیائیں اور رحمتیں اور شفقتیں جاری رہتی ہیں۔ وہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں، نماز کے لیے آپ یمن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی مدینہ منورہ سے یمن کا یہ ربط اور یہ سلسلہ کیوں قائم ہے؟ عشق اویسی کے سلسلے میں قائم ہے۔ یہ مودت ہے جس کے لیے ظہور بھی ضروری نہیں ہے، وہ یقین رکھتی ہے وجود کے اوپر، اور وجود پہ اتنا مستحکم یقین ہے کہ وہاں اور یہاں کا فاصلہ مٹ گیا، فیصلہ ایک ہو گیا کہ عشق پیمبر ہے، زندہ باد رہے گا۔ حضرت اویس کرنی، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی اطاعت فرمانبرداری معروف اور مشہور ہے، یہاں تک کہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ مل گیا کہ ملاقات یعنی لقائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف نہ ملا، مگر اس کے باوجود اصحاب پیمبر کو یہ نصیحت کی گئی کہ جائیے ان سے دعا کروائیے۔ شیخین کے حوالے سے مشہور ہے، دیگر اصحاب رسول، یہاں تک کہ اہل بیت کو بھی اشارہ ملا۔ ہم نے مختلف روایات کو کھنگالنا ہے، آج پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اس بات کو، مقام و مرتبہ کیا ہے اس مرد کلندر کا کہ جس نے یمن میں بیٹھ کے اللہ کے رسول کی محبت کو سرعام کیا، نشر کیا، اور اس کی عمل کے ذریعے اشاعت فرمائی۔ حضرت اویس کرنی کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ انتہائی کیوریوسٹی آپ اور میں رکھتے ہیں، مسٹریس باتیں ہم نے سنی، مختلف مقامات پہ آپ کی قبور، آپ کے آخری آرام گاہیں موجود ہیں، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، اور پھر آپ نے اپنی زندگانی کیسے بسر کی، اور آخری ایام یہاں تک کہ شہادت آپ کو کیسے اور کہاں ملی ہے۔ آج اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے، ہمیشہ دلائل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، ایک خوبصورت اور عمدہ اور لطیف اور میٹھا انداز آپ نے پایا ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ طیب شاہ گیلانی کو۔ السلام علیکم۔ حضور والوں کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ اگلے مہمان کی طرف بڑھتا ہوں آگے، اور آپ کے ہونے سے بھی مجھے بڑا اطمینان ہے۔ جب بھی گفتگو اصحاب پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوتی ہے، ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں اور آپ ہمیشہ اس کا حق ادا فرماتے ہیں۔ یہی نہیں، آپ خطابت میں بھی اور ساتھ ساتھ کتابت میں بھی اسی عمدہ طریقے سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مفتی چمن زمان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں شاہ صاحب گفتگو کا آغاز کروں، حضرت اویس کرنی، آپ کو کرنی کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا تعلق کس خطے سے ہے، اور کیا مقام اور کیا معرفت اور کیا مرتبہ ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک ایسا نام ہے کہ جو ہی یہ زبان سے ادا ہوتا ہے تو ان کی جو محبت تھی اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کے اثرات اتنے سالوں بعد بھی دل میں ٹھنڈک بن کے اس کا احساس موجود ہوتا ہے۔ حضرت اویس کرن، یہ یمن، اور یمن سے مجھے بڑا یہ یاد ایک خیال چل رہا ہے دل میں کہ یمن پتہ نہیں کتنی کوئی برکت والا علاقہ ہے کہ ایسی ایسی ہستیاں ہیں یمن سے، اور جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کی بات کی تھی کہ سب سے پہلے میں جن کی شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہوں گے، پھر قریش ہوں گے، اور پھر یمن ہوں گے، یمن اہل یمن ہوں گے، تو یہ یمن میں شاید حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی تعلق ادھر یمن سے تھا، اور حضرت اویس کرنی کا تعلق بھی یمن سے۔ حضرت حذیفہ، جی واہ، ایسی عظیم ہستیاں کو یمن کی طرف ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا تعلق تو اس حوالے سے، چونکہ کرن اس علاقے میں تھا تو اس لیے آپ کو کرنی کہتے ہیں۔ محبت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ آپ کا جو عبادت کا ذوق و شوق تھا، اور اللہ رب العالمین کے لیے، جن کو عام ہمارے معروف ہے کہ راہب امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہہ دیتے ہیں کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا کی شان اور وہ والے اثرات لے کے اللہ رب العالمین کے حضور دعاؤں میں مشغول ہیں، اور مناجات میں مشغول ہیں، عبادات میں مشغول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا ان کا جو انداز ہے، وہ جو آغاز میں نے کہا
کہ وہ اس قدر گہرا تھا کہ آج بھی اگر کوئی جب ان کا نام لیتا ہے تو اسی محبت کے اثرات دل میں ٹھنڈک بن کے محسوس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، حضرت اویس کرنی، یہ نام اس سے پہلے سنا نہیں گیا۔ عرب کی تاریخ میں اویس نام جناب حضرت اویس کرنی کو حاصل ہوا، اس کے بعد ذرا لوگ سلسلہ اویسیہ اور دیگر چیزوں میں ہیں، یعنی اس نسبت کو اپنا حصہ دینا چاہتے ہیں، بلکہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کی حضرت اپنی والدہ کے ساتھ جو خدمات ہیں وہ بھی بڑی معروف ہے، میں چاہتا ہوں اس کا حصہ بیان فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا نام بھی اویس ہے۔ جی الحمدللہ۔ تو مطلب حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ عنوان محبت بن گیا، یہ نام عنوان محبت بن گیا، عنوان وفا بن گیا۔ تو ایک جانب وفا ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور دوسری جانب وفا ہے وہ جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ والدہ ہیں، بوڑھی ہیں، اور ان کو ضرورت ہے کہ اویس میری خدمت کریں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زیارت ہے، یہ وہ قیمتی اثاثہ ہے انسان کا۔ آج بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر انسان اپنی ساری دولت اور جائیداد اس کو لٹا کر اس عظیم سعادت سے بہرہور ہو سکے تو وہ لازمی طور پہ بہرہور ہو۔ تو یہ بات اگر آج کا مسلمان سوچتا ہے تو ویسے کرنی تو وہ شخصیت ہے جن کے ایمان کی، جن کی خوبی کی، جن کی عظمت کی، جن کے کمال کی گواہی جناب رسالت مآب دے رہے ہیں۔ تو کیا وہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے؟ وہ یقیناً یہ بات چاہتے تھے، لیکن دوسری جانب والدہ کی محبت اور والدہ کی اطاعت تھی۔ والدہ کی محبت تھی، اور والدہ چونکہ اس وقت محتاج تھی اس سلسلے میں کہ اویس کرنی ان کی خدمت کریں، اویس ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو انہوں نے والدہ کی خدمت کے لیے کس بڑی قربانی، کون سی بڑی قربانی دی؟ یعنی زیارت مصطفی وہ کر سکتے تھے، اگر والدہ کی خدمت میں وہ کوتاہی برتتے تو حضور کی زیارت سے وہ مشرف ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ چونکہ والدہ کی خدمت فرائض سے ہے اور فرض عین ہے، اگر کوئی متبادل ہوتا تو پھر فرض عین بھلے نہ رہتی، لیکن اب چونکہ متبادل نہیں تھا اس لیے انہوں نے والدہ کی خدمت کو نہ چھوڑا۔ تو حضرت اویس کرنی کی جو شخصیت ہے، محبت اور وفا کا استعارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے ماں باپ کی اہمیت کتنی ہے۔ ہماری آج جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، اور دیگر ممالک میں تو اولڈ ایج ہوم بن چکے ہیں اور ماں باپ کو وہاں جمع کرا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دعوے ان کے کیا ہوتے ہیں؟ ہیومنزم کے ہوتے ہیں، بھئی ہم بہت انسانیت پرست ہیں۔ یہ انسانیت پرستی ہے کہ جانوروں کو پالا جاتا ہے، ماں باپ کو جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤس جو ہے اس کے اندر جمع کروا دیا جاتا ہے۔ جنہوں نے انسان کو پال پوس کے بڑا کیا ان کو انسان کہیں چھوڑ کے آ جاتا ہے، اور جانوروں کو پالنا یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ جس کا جو درجہ ہے اس کو وہ درجہ دیا جائے، اور انسان کے ساتھ سب سے بڑی وفا اس کے ماں باپ نے کی ہوتی ہے، تو لہٰذا سب سے بڑا درجہ بھی ماں باپ کو۔ یہ بھی حضرت اویس کرنی کی جو سیرت ہے ہمیں یہ بات سکھاتی ہے۔ کمال ترین وائس قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا۔ میں ایک انداز کی طرف جا رہا ہوں اور میں خواہش رکھتا ہوں کہ جناب اویس کا ذکر کروں۔ ایک مختصر وقفہ لینا ہے، مجھے اشارہ مل رہا ہے، میں لوٹ کر آؤں گا۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج اس تپش کو، اس حدت کو محسوس کرنے کے لیے حضرت اویس کرنی آپ پہ ہمارا سلام ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اصحاب پیغمبر سونا ہیں، چاندی ہیں، ستارے ہیں۔ ہم نے آج حضرت اویس کرنی کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اصحاب پیغمبر کو ایک شرف حاصل ہے، وہ ہے زیارت پیغمبر، اور اس شرف سے ہم محروم ہیں اس دنیا میں، عصر حاضر میں۔ مگر حضرت اویس کرنی کی سیرت ہمیں بتائے گی کہ بغیر زیارت کے بھی محبت اور مودت میں ایک لحظہ کمی کیسے نہ آئے، ممکن ہی نہیں ہے۔
یہ کیفیت آج ہم اپنے اندر اگر اتار لیں، اور پھر دوسرا پہلو ماں باپ کی اطاعت، فرمانبرداری اور ان کا حکم بجا لانا، اور پھر اس کو اول جاننا، ہر فرض کے اوپر اس کو اولا رکھنا، میں کہوں حضرت اویس کرنی بھی ہیں اور کرائنی بھی ہیں، یعنی کرائن کو، معیار کو بیان کرنے والے، اصولوں کو واضح کرنے والے، فصاحت دینے والے حضرت اویس کرنی ہے۔ آج بہت سے لوگ جو سلسلہ تصوف سے جڑے ہوتے ہیں آپ کی مثالیں دیتے ہیں، آپ سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں، بتاتے ہیں کہ عشق اویسی کیا ہے، بتاتے ہیں کہ مزاج اویسی میں کیا رنگت ہے، کیا کیفیت ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے دلوں میں حضرت اویس کرنی والا عشق اور محبت اترے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عشق اپنی ذات میں بھی معیاری ہے اور اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ صاحب، حضرت اویس کرنی جب دیکھ نہیں رہے اور پہنچے نہیں ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بنیادی سوال جو شاید کسی بھی کس و ناقص کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ پوچھنا چاہوں گا، بغیر دیکھے اطاعت اتنی معیاری کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی نہیں دیکھ رہے، مگر اس واقعے سے کیا یہ پتہ نہیں لگ گیا کہ حضور والا سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے اور وہ حضور، وہ آقا حضرت اویس کی عبادتوں کو، محبتوں کو، طلب کو دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسی پاک ذات ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے تمام پردے ہٹا دیے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی نگاہوں سے تو اللہ رب العالمین نے کچھ پوشیدہ رکھا نہیں، بالخصوص پھر ایسے محبین جو ہیں ان کی محبت کا انداز اور ان کا تڑپنا مچلنا، یہ یقیناً نگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر سرکار کی نگاہ رحمت اب بھی اگر وہ نگاہ رحمت کسی محب کی پرورش نہ کرے تو اس کی محبت بھی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ یہ بھی طے ہے، آج بھی اگر کوئی اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے اپنی محبت کی سواری پہ بیٹھ کے، تو اس کو پروان بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت ہی کر رہی ہوتی ہے، چڑھا رہی ہوتی، تو یہ تو یقیناً ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زندگی کا بڑا خوبصورت پوائنٹ جو میں دوستوں کو عرض کیا کرتا ہوں جب بھی آپ کی زندگی کے بارے میں ڈسکس ہو، محبت رسول کا استعارہ ہے، یقیناً عشق مصطفیٰ کا ایک نشان ہے حضرت اویس کرنی، کوئی بھی اس سے منکر نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو محبان مصطفیٰ ہیں وہ کہاں کھڑے ہوں، ان کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کیا جائے، اور محبان مصطفیٰ کی صفیں کون سی ہیں۔ تو جب ہم حضرت اویس کرنی کو دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، وہ بندہ جو ایک سوال پوچھنے والے سے یہ کہتا ہے کہ یار جتنی دیر تو نے سوال پوچھا اتنی دیر خدا کا ذکر کر لیتا، یہ دنیا کی بات مجھ سے پوچھی ہے، یعنی اتنا وقت بھی وہ کہتا ہے کہ یہاں نہ نکلے۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت علی علیہ السلام کو جنگ کا واقعہ پیش آ گیا ہے اور آپ نے وہ ساری اتنی عبادت سے محبت کرنے والا بندہ تلوار اٹھا کے حضرت علی علیہ السلام کی صف میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ قیامت تک کے لیے جو محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے اور ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ عشق مصطفیٰ کامل تب ہوتا ہے جب جناب مرتضیٰ حضرت علی المرتضیٰ کی صفوں میں بندہ جا کے کھڑا ہو جائے، اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ اسی کا ہی صادق ہوگا جو حضرت علی علیہ السلام کی صفوں میں آپ کو دکھائی دے گا۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت اور پازیٹیو پوائنٹ ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو تمام جانتے ہیں آپ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو آپ کا وہاں پر کھڑے ہونا اس شاکان مصطفیٰ کے لیے ایک یہ پیغام ہے کہ اس شاکان مصطفیٰ جب بھی چننا علی کی صف کو ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کتنا فخر محسوس ہو رہا ہے آج اپنے نام کے اوپر۔ پہلی نسبت یہ عشاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک ہے، لہٰذا آج جن جن لوگوں کا نام اویس ہوتا ہے وہ حضرت بلال، حضرت اویس کرنی، ان کی محبتوں میں ہوتے ہیں۔ دوسرا کہ آپ کا نہ صرف یہ کہ آغاز مگر یہ کہ انجام بھی خیر والا ہے، اور ان صفوں میں آپ پائے گئے جو صف حق والی ہیں۔ ایک مثال دی گئی، ایک روایت بیان کی گئی، کیفیت یہ تھی کہ جس لشکر میں آپ شامل ہونے لگے تھے دونوں طرف ظاہر نمائندگان خدا تھے، یعنی کلمہ گو تھے، اور یہ صفین کا مرحلہ تھا۔ جب حضرت اویس کرنی کی آمد ہوئی، بندے نے پوچھنے والے نے سوال کیا کہ کون ہے آپ نے فرمایا بندہ خدا۔ آپ نے کہا کہ کس لشکر کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا لشکر خدا۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ میاں دونوں جانب لشکر خدا ہیں، لا الہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک مختصر سی مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا کہ جہاں علی ہے
وہاں خدا ہے. اس فیصلے میں کوئی دقت نہیں, زحمت نہیں, اضطراب نہیں, تذبذب نہیں. جہاں جہاں اللہ کا نمائندہ, اللہ کا ولی حضرت علی موجود ہے, بس اسی کا انتخاب ہمیشہ زندگی میں کر لیں. یہ آسانی آپ کو رہے گی. مفتی چمن زمان صاحب, اتنی پیاری گفتگو ہو رہی, گویا ہمارا مدح اہل بیت کا ارادہ نہیں تھا, مگر اصحاب پیمبر کی راہوں سے گزرتے ہوئے خود بخود مدح اہل بیت ہو جاتی ہے. پروردگار نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. خاص جو بات صفین کے والے سے کی گئی ہے, حضرت اویس کرنی کی وہاں آمد کا کیا فلسفہ اور کیا ذکر ہے؟ آپ تو یمن کے رہنے والے ہیں, زیارت محمد مصطفیٰ آپ کو اس زندگی میں کبھی نہیں ملی ہے, مگر حضرت علی کی زیارت ہو گئی. ایک چیز جو ہے وہ قبلہ شاہ صاحب نے پہلے ذکر کی, میں یمن کا دوبارہ ذکر آیا تو میں اس کو چاہوں گا کہ مکمل کروں. اصل میں جو کعبۃ اللہ شریف ہے اس کی دائیں جانب کا جو علاقہ ہے یہ یمن کہلاتا ہے, اور جو بائیں جانب کا علاقہ ہے وہ شام کہلاتا ہے. تو اب یمن اپنے لفظی معنی کے لحاظ سے برکت کے معنی دیتا ہے, اس لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ملتی ہے, ایمان بھی یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے. یعنی وہ دائیں ہاتھ والے. جی ہاں, وہ دائیں ہاتھ والے. اور یہ جو شام ہے, یعنی شام اس کے بیچ جو الف ہے یہ اصل میں حمزہ ہے, شأم. تو یہ شأم سے شام, تو یہ شؤمت کی بائیں جانب اور کوئی اچھے معنی نہیں دیتا. تو یہ چیز بھی اصل میں یہ کعبۃ اللہ شریف سے دائیں جانب ہونے اور بائیں جانب ہونے والے, تو دائیں جانب ہونے والوں کو یہ خصوصیت حاصل تھی جو خصوصیت بائیں جانب ہونے والوں کو حاصل نہ ہوئی. تو سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ سعادت ہے کہ یہ اس دھڑے میں آئے. اللہ رب العالمین نے, یعنی یہ ہے نعمت خداوندی جو انسان نے اپنی محنت سے نہیں کمائی. اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز وہ بھی ہے کہ کوئی یمن میں پیدا ہوتا ہے یا کہیں اور پیدا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں میں, اس گروہ میں, اس دھڑے میں حضرت اویس کرنی کو پیدا فرمایا کہ جن کے حصے میں برکت آئی, جن کے حصے میں ایمان آیا, جن کے حصے میں حکمت آئی. اب میں آتا ہوں اس سوال کی جانب جو آپ نے کہا. تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی زیارت رسول سے مشرف نہیں ہوئے تھے, لیکن تعلیمات رسول جانتے تھے. واہ سبحان اللہ. تو تعلیمات رسول میں تو کسی طرح کی کوئی جھول نہیں ہے, کوئی اس میں تردد نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کے بعد جو جن دو ہستیوں اور جن دو قسم کی چیزوں کا ذکر فرمایا, وہ ایک قرآن عظیم ہے اور دوسرے اہل بیت کرام ہیں. اہل بیت کرام کے عظیم ترین فرد جو ہیں وہ سیدنا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہیں. تو حضور کی تعلیمات سے ناواقف نہیں تھے حضرت اویس. آپ اگر کسی عارضہ کی وجہ سے زیارت مصطفیہ نہ کر سکے تھے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تعلیمات جانتے تھے, ان کو معلوم تھا کہ حضور خود تشریف لے گئے ہیں, خاتم النبیین ہیں, تو اب ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہے, لیکن امت کے لیے آسرا جو ہے. حضرت قبلہ شاہ صاحب ایک جگہ بیان فرما رہے تھے, میں قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو سن رہا تھا کہ امت کے لیے جو آسرا ہے وہ ایک قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے, اور دوسرا اہل بیت پاک ہیں. یہ دو ثقل ہیں, بھاری چیزیں ہیں جو امت میں حضور نے چھوڑی. یہ بات اویس جانتے تھے. اور اس وقت جو ہے اہل بیت کرام میں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کا وصال ہو چکا تھا, اور اہل بیت کرام کی جو عظیم ترین ہستیاں ہیں ان میں سے 3 فرد باقی تھے. مولا کائنات باقی تھے, امام حسن علیہ السلام باقی تھے, امام حسین علیہ السلام باقی تھے. جب یہ 3 ہستیاں باقی تھیں تو اب بتائیے اویس اور کدھر جاتے؟ اویس کے لیے جب حضور نے بتا دیا کہ تم نے جانا ہی, اگر تم نے حوض کوثر پہ آنا ہے تو قرآن اور اہل بیت کو تھام کے آنا ہے. تو اب اس تعلیمات مصطفیٰ کا تقاضا یہ تھا کہ اویس لشکر مولا کائنات میں آتے. اور دوسری احادیث بھی موجود ہیں کہ حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, قرآن حق کے ساتھ. حضور نے یہ بھی فرمایا, ایک یہ ہوتا ہے کہ حق کے ساتھ رہنا, ایک یہ ہوتا ہے حق کی پہچان ہونا. اور مولا کائنات کی شان یہ تھی کہ رحمت عالم نے یہ فرمایا, جدھر علی چلا جائے حق ادھر چلا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک وہ ہے کہ جو حق کو دیکھ کے اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جدھر وہ چلا جائے رب کریم حق اس کے ساتھ چلا دیتا ہے. تو جب مولا کائنات کی یہ شان تھی تو پھر اویس کے لیے لازمی طور پہ صورت یہی بنتی تھی کہ مولا کائنات کے جھنڈے کے نیچے آ کے. بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیفیتوں کا انتہا کے
مقام کے اوپر اظہار ہو رہا ہے اور دل کرتا ہے کہ ذکر سنتے جائیں. میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں. ایک مختصر سا وقفہ، لوٹ کر آئیں گے. مختصر پروگرام ہے مگر گفتگو انشاءاللہ کامل ہوگی. آپ کا انتظار رہے گا الف لام میم میں. خوش آمدید. کہتے ہیں اسی مرحلے پہ کسی نے یہ بھی پوچھا حضرت اویس کرنی سے کہ جب دونوں جانب کلمہ گو ہیں تو آپ نے انتخاب کس کا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اسی کا انتخاب کہ جو منزل ایک مومن کی ہے یعنی جنت. کہا دونوں جنت کے دعوے دار ہیں. آپ نے وضاحت فرمائی کہ ساقی کوثر کس طرف ہے، حوضہ کوثر کس طرف ہے، جنت کے سردار کس طرف ہیں، سیدۃ النساء العالمین کس طرف ہیں اور لوائے محمد کس طرف ہے. جہاں جہاں یہ سب چیزیں ہیں وہیں جنت ہے. لہٰذا آج بھی ہمارے لیے آسانیاں فرما دی آپ نے. حضرت اویس کرنی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. عشق اور محبت اور مودت کا ایک اعلیٰ تقاضا ہے. حضرت اویس کرنی کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں دل کرتا ہے کہ ہم باتیں بیان کریں. بہت ساری ایسی روایات بھی ہیں. شاہ صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضور سید والا جانے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ نصیحت فرمائی کہ اویس سے دعا لے لینا. جی بالکل ایسا ہے. اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والا وہ جو واقعہ ہے کہ آپ جب ہر سال آپ نے ایک سال پوچھا ہے کہ تم میں وہ اویس آیا ہے اور پھر اگلے سال بھی پوچھا تو سوال کیا گیا کہ آپ ان کا کیوں پوچھتے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی تو ساری نشانیاں بتانے کے بعد وہ برس والی بات، وہ پورا لمبا ایک واقعہ ہے. تو حضرت اویس کرنی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ لفظ کہے تھے کہ ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری اویس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنی بخشش و مغفرت کی دعا کروانا. سبحان اللہ. تو اس لیے آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا فرما دیں. اور پھر اسی طرح اگلے سال اسی قبیلے کا سردار جب آیا تو اس سے بھی آپ نے فرمایا کہ جب تم جاؤ تو ان سے اپنی بخشش و مغفرت کی دعا کروانا. اور وہ جو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ایسا بھی ہے کہ وہ قبیلہ بنو تمیم جو ہے اتنے لوگوں کی بھی شفاعت کرے تو اللہ ان کی دعا سے ان کو جنت عطا فرمائے گا. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے تمام سلسلہ علیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ کے سرخیل ہیں اوپر مولا علی علیہ السلام کی بیعت کے حوالہ سے، تو وہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں اس شخص سے مراد حضرت اویس ہے. اللہ اکبر. کہ یعنی وہ دعا فرمائیں گے تو اتنے لوگ جو ہیں تو کیوں نہ ان کی دعا اس طرح اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، جو عشق مصطفیٰ کا بھی اعزاز رکھتے ہیں اور مودت مرتضیٰ کا اعزاز بھی رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک میسج ہے کہ دیکھیے دعا کے لیے جس شخصیت کو نومینیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے دعا لو، اگر صرف عبادت کا مسئلہ ہوتا تو شاید ان سے زیادہ عبادت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. اور اگر دیگر تعلیمات اسلام پر عمل پیرا ہونے کا ہوتا تو شاید ان سے زیادہ لوگ بھی تعلیمات اسلام پر عمل پیرا ہوں گے. تو ان کی ذات میں عشق مصطفیٰ اور عشق مرتضیٰ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اس لیے یعنی میرا یہ ایک خیال ہے، یہ پتہ نہیں صحیح بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی، کوئی اختلاف بھی کرے تو کوئی بھلے کرے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہتے ہیں دعائیں بھی مقبول انہی کی ہوتی ہیں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی تعظیم کا جذبہ رکھتے ہوئے عشق مصطفیٰ سے، عشق مرتضیٰ سے سرشار. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ماشاء اللہ کامل جملہ ہے. حقیقت یہی ہے. میں آپ کے اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں اور اس فکر کا حامی ہوں. مفتی صاحب اختتامی لمحات میں حضرت اویس کرنی کی زندگی سے اگر ہم کچھ چیزیں انتخاب کرنا چاہیں، ویسے تو ساری چیزیں ہمارے لیے رزق خیر کی مانند ہیں، خزانہ ہے، مگر وہ آج کا بچہ آج کا نوجوان کیا سیکھے، کیا اس کو عمل میں ملتا ہے؟ حضرت سیدنا اویس کرنی کی زندگی کے جو بہت زیادہ نمایاں پہلو ہیں ان میں سے ایک تو عشق مصطفیٰ ہے. یہ جتنا اعزاز حضرت اویس کرنی کو ملا بنیادی طور پر عشق مصطفیٰ ہے. تو آج کے نوجوان کو، نئی نسل کو حضرت اویس کرنی کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ عشق مصطفیٰ سے وہ منزلیں مل جاتی ہیں جو ویسی عبادتیں کر کے نہیں ملتی، ویسی کام کر کے نہیں ملتی. ایک تو ہے عشق مصطفیٰ اور دوسرا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ وفاداری، اور تیسری اور جو اہم بات ہے جس کی جانب حضرت قبلہ شاہ صاحب نے ابھی اشارہ فرمایا کہ وہ ہے مودت اہل بیت. بے شک. تو حضرت اویس کرنی کی
جو عشق مصطفیٰ ہے اس کو مودت اہل بیت کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا، اور مودت اہل بیت کو عشق مصطفیٰ کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کو اور اپنے اہل بیت کو ایک فرمایا ہے۔ تو جب یہ نفوس قدسیہ ایک ہیں، ان کی محبت سب کی محبت ہے، ان میں سے کسی ایک سے بغض سب سے بغض ہے، تو حضرت اویس کرنی کو کے اندر عشق مصطفیٰ تھا، یوں کہیے کہ کامل عشق مصطفیٰ تھا، درست عشق مصطفیٰ تھا، اور درست عشق مصطفیٰ کیسے ہوتا ہے؟ وہ مودت اہل بیت سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، اسی لیے تائید فرما دی اس عشق کی، اس عشق کی تائید فرما دی۔ تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اور سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ نرا عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنا اور مودت اہل بیت سے خالی ہونا، تو یہ ناقص عشق تو ہو سکتا ہے، ناقص محبت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کمال نہیں ہو سکتا۔ کمال جب ہی ہوگا جبکہ حضرت اویس مودت اہل بیت اس کے اس کے ساتھ میں لطفاً ایک سوال پوچھ لوں کیونکہ وقت اختتام پذیر ہے۔ حضرت اویس کرنی کے مزارات مختلف مقامات پہ، خود اٹس ناچیز نے ایک جامشورو میں ایک واقعہ سنا کہ وہاں پہ بھی آپ کی قبر مبارک ہے، ایک مرتبہ شام کے کسی علاقے میں بھی خبر آئی کہ یہاں آپ کا مزار اقدس ہے، کوئی 3 4 5 6 مقامات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا وصال کہاں پر ہوا، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف کی وجہ سے ظاہر ہے جہاں وصال ہوا اس لحاظ سے جو مزارات ہیں یوں مشہور ہو گئے، تو لیکن ایک بڑی تعداد کی جو رائے ہے اہل علم کی، اور حاکم نے اس کو روایت بھی کیا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی کا جو وصال ہے وہ جنگ صفین میں مولا کائنات کے پرچم کے نیچے ہوا۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت سیدنا عمار بن یاسر کی شہادت جو ہے وہ حضرت مولا کائنات کے جھنڈے کے نیچے جنگ صفین میں ہوئی، ایسی حضرت سیدنا اویس کرنی کا وصال بھی، آپ کی شہادت بھی وہیں ہوئی۔ تو مزارات میں اختلاف کی بنیاد جو ہے وہ ہے آپ کی شہادت کہاں ہوئی، آپ کا وصال کہاں ہوا، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ آپ کا وصال جنگ صفین میں ہوا، مولا کائنات کے لشکر میں آپ شامل تھے، اور جو مقابل گروہ تھا، مخالف گروہ تھا، ان سے لڑتے لڑتے آپ شہید ہوئے۔ جب آپ شہید ہوئے تو آپ کے بدن پر لگ بھگ 40 وار ہو چکے تھے، جوان مرد تھے، مطلب کمزور ہونا، جسمانی طور پہ انسان کمزور ہو سکتا ہے لیکن اویس جو ہے وہ ایمانی طور پہ کمزور نہیں ہوتا، تو لہٰذا ایمانی طاقت تھی، کسی کو کانٹا چبھ جائے تو وہ بیٹھ کر رونے لگ جاتا ہے، حالت لوگوں کی یہ ہے، لیکن 40 وار کھانے تک یہ بندہ حضرت مولا کائنات کے پرچم کے نیچے لڑتا رہا، 40 وار کھانے کے بعد جامع شہادت۔ اللہ اکبر۔ میں انتہائی شکر گزار مفتی چمن زمان آپ کا، میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں علامہ طیب شاہ گیلانی آپ کا۔ خواتین و حضرات، یہ محبت ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ یہ دیکھیے نا، بوئے اسد اللہ کا خوبصورت سا مظہر دیکھیے، مظہر کبریا کی محبت دیکھیے، اور مظہر العجائب کے عشق میں خلط ملط دیکھیے۔ یہ عشق مصطفیٰ اور عشق مرتضیٰ آپ کو ایک ہی پیرائے میں نظر آئے گا، اور وہ عشاق محمد مصطفیٰ ہی ہوں گے جو اصحاب رسول اور اہل بیت رسول سے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے مختلف مقامات پر۔ میں تو اب بھی اس کیفیت میں گم ہوں کہ جب علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت اویس کرنی کے ایک ایک عمل سے اللہ کے رسول واقف ہیں، اور بجائے یہ کہ اللہ کے رسول سے بات ظاہر نہ ہوتی اور کہتے کہ شاید مجھ سے پیار کرنے والے آئیں گے، آپ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ فلاں شخص، فلاں قبیلہ، فلاں واقعہ، فلاں مقام پہ آپ ملے تو دعا کروا لیجئے گا۔ یعنی ایسے ہوتے ہیں عشاق کہ جن کے لیے اصحاب پیمبر جیسی شخصیات کو بھی یہ نصیحت ہے کہ ان سے دعا کروا لیں۔ میں کہوں کہ اگر ان کے ماننے والے ایسے ہیں تو جن کو یہ مانتے ہیں ان کی دعاؤں سے تقسیم جنت اور جہنم نہ ہو، یا ان کے ارشادات سے، ان کے فیصلوں سے جہنمیوں اور جنتیوں کا انتخاب نہ ہو، تو پھر اور کیا ہو۔ یہ حق ہے آپ کا اور یہ معیار ہے آپ کا، ہمیں خدا اسی محبت اور مودت کے سائے میں رکھے، یہی ہماری التجا اور اس پروگرام میں دعا ہے۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے، ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔